بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون 40 سال تک قرآنی آیات سے جواب دیا کرتی تھی۔ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو وہ جواب میں قرآنی آیات سنایا کرتی تھی اور اس سے مخاطب کو وہ جواب دیتی تھی اور اپنا مطلب سمجھایا کرتی تھی۔ یہ واقعہ پہلی دفعہ جب میں 7ویں کلاس میں تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول خیر آباد میں، تو میں نے اپنے استاد محترم جناب شوکت علی صاحب سے یہ سنا تھا۔ وہ ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے۔ وہ شیخ الحدیث نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، لیکن اس پر کسی قسم کی گفتگو یعنی جرح و تعدیل انہوں نے نہیں کی، بس ویسے ہی کلاس میں تعجب کے طور پر اور سبق آموز واقعے کے طور پر انہوں نے سنایا تھا۔ پہلی دفعہ اس پر گفتگو تحقیقی انداز میں وہ میرے والد صاحب نے کی تھی، جو ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنی ایک کتاب میں شائع کی۔ پہلے یہ واقعات دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں کس قسم کی گفتگو وہ خاتون صاحبہ کیا کرتی تھی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی جانب یہ قول بعض کتابوں میں منسوب ہے، اس پر انشاءاللہ آخر میں گفتگو کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو کہ 797 عیسوی کو وفات ہوئے ہیں، بڑے اونچے پائے کے عالم ہو گزرے ہیں، ثقات علم حدیث، فقہ اور عربیت اور تاریخ پر ان کی کمانڈ تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کرنے گیا، سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ملی، جس نے اون کی قمیص پہنی تھی اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھے ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس خاتون نے جواب میں کہا، سلام قولا من رب الرحیم، سورۃ یاسین کی آیت 58 پڑھی۔ پھر میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اس قسم کے الفاظ موجود نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس طرح کے الفاظ قرآن میں موجود نہیں۔ یہاں تو یا شاید املا کی غلطی ہوئی ہے اصل کتاب میں، عربی کتاب میں، اس کا حوالہ آگے آئے گا انشاءاللہ، اور یا وہ یہ نسبت غلط ہے، واللہ عالم۔ پھر میں سمجھ گیا، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ خاتون کی اس قول سے میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہیں، اس لیے میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورۃ الاسراء، سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت انہوں نے جواب میں وہ فرمائی۔ پھر میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور اب بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا، کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، ثلاث لیال سویہ، سورۃ مریم کی آیت نمبر 10 اس نے وہ جواب میں کہی۔ پھر میں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کھاتی کیا ہو؟ تو اس خاتون نے جواب دیا، هو یطعمنی ویسقین، سورۃ شعراء کی 79 نمبر آیت اس نے وہ پڑھی کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، فتیمموا صعیدا طیبا، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کی یہ آیت ہے کہ میں تیمم کرتی ہوں۔ لفظی معنی اس کا کچھ اور ہے، یہاں پر جو مطلوبہ جواب ہے وہ عرض کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ کھانا ہے، اگر چاہو تو آپ کو دے دوں؟ تو وہ خاتون بولی، ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت اس نے جواب میں وہ کہی، یعنی میرا روزہ ہے، شام کو میں افطاری وہ کروں گی۔ پھر میں نے کہا، یہ ماہ رمضان تو نہیں؟ تو وہ بولی، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، سورۃ البقرہ کی 158 نمبر آیت، مطلب یہ کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ پھر میں نے کہا، سفر میں فرض روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے؟ تو وہ خاتون بولی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سورۃ البقرہ کی آیت 184۔ پھر میں نے کہا کہ آپ میری طرح بات کیوں نہیں کرتی؟
یعنی خواہ مخواہ اب قرآنی آیت وہ بیان فرماتی ہے، تو کیوں اس طرح اپنے الفاظ میں آپ گفتگو نہیں کرتی؟ تو وہ کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ سورۃ قاف کی 18 نمبر آیت۔ پھر میں نے پوچھا آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تو وہ خاتون فرمانے لگی ولا تقف ما لیس لک بہ علم، سورۃ الاسراء کی آیت اس نے پیش کی۔ پھر میں نے کہا معاف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس نے سورۃ یوسف کی آیت پیش کی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ پھر میں نے کہا اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے مل جاؤ۔ تو وہ خاتون کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، سورۃ البقرہ کی 197 نمبر آیت اس نے پیش کی۔ میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا اور سوار ہونے سے پہلے بولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورۃ النور کی 30 نمبر آیت اس نے پیش کی۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی اور اس سے کہا سوار ہو جاؤ، لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹی بتک گئی اور اس جدوجہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے، اور اس پر وہ بولی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، سورۃ الشورى کی 30 نمبر آیت اس نے پیش کی۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا۔ تو وہ فرمانے لگی ففہمناها سلیمان، سورۃ الانبیاء کی 79 آیت اس نے پیش کی۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا آپ سوار ہو جائیے، وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، تو زخرف کی 13 نمبر آیت۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا۔ میں بہت تیز تیز دوڑا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ چیخ کر اونٹی کو ہنکا بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی وقصد فی مشیک وعضد من صوتک، سورۃ لقمان کی 19 نمبر آیت اس نے پیش کی۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم میں پڑھنے لگا، تو وہ خاتون بولی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، سورۃ المزمل کی 20 نمبر آیت۔ اسی طرح یہ لمبی گفتگو ہے۔ یہ واقعہ المستطرف فی کل فن مستظرف میں صفحہ 67 پر منقول ہے۔ یہ شہاب الدین محمد بن احمد بن منصور کی کتاب ہے جو 852 ہجری میں وفات ہوئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حکایت المتکلمہ بالقرآن قال عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ خرجت حاجا الى بیت اللہ الحرام وزیارت قبر نبیہ علیہ السلام۔ تو یہ واقعہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ ابجد العلوم میں نواب محمد صدیق خان بن حسن خان قنوجی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں وَنَحْوُهُ حِكَايَةُ الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ لَا تَتَكَلَّمُ إِلَّا بِالْقُرْآنِ وَهِيَ أَنَّهَا قَالَ عبد الله ابن المبارک خرجت قاصدا بیت اللہ الحرام۔ تو یہ واقعہ انہوں نے بلا سند کے درج کیا ہے، بس محض عبداللہ ابن المبارک کا نام لکھا ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ الاقتباس من القرآن الکریم ابو منصور ثعالبی عبد الملک بن محمد رحمہ اللہ نے وہ جلد 2 صفحہ 7 میں 11ویں نمبر باب میں فصل نمبر 3 میں لکھا ہے فصل فی خبر المرأة التي كانت لا تتكلم إلا بألفاظ القرآن قال بعض الرواة قال خرجت حاجا۔ تو یہ 429 ہجری میں وفات ہوئے ہیں ابو منصور ثعالبی۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض روات کہتے ہیں، بعض روات انہیں معلوم نہیں ہے کہ کس نے کہا۔ عبداللہ بن مبارک کا نام اس میں منقول نہیں ہے۔ یہ حسن خان قنوجی صاحب 1307 ہجری میں یہ وفات ہوئے ہیں، اور جبکہ یہ المستطرف والے 852 ہجری میں، اور جبکہ الاقتباس کے مصنف 429 ہجری میں، یعنی یہ ان سے قدیم تر کتاب ہے۔ اور اس سے پہلے، بہت پہلے، ابو حاتم محمد بن حبان البستی جو 354 ہجری میں وفات ہوئے ہیں، انہوں نے روضۃ العقلاء و نزہۃ الفضلاء صفحہ 50 میں دارالکتب العلمیہ بیروت سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اس میں تفصیلاً یہ واقعہ سند کے ساتھ نقل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انبأنا عمر بن محمد الانصاری حدثنا الغلابی حدثنا ابراہیم بن عمر بن حبیب حدثنا الاسمعی۔ تو یہ اسمعی آگے کہتے ہیں قال بینما انا اطوف بالبادیہ، میں بادیہ میں، صحرا میں
ارد گرد گھوم رہا تھا، اذ انا باعرابیۃ تمشی وحدها علی بعیر لها، اس دوران میں نے ایک خاتون کو دیکھا، عربی خاتون کو جو عرب نہیں تھی، جو اونٹ پر اکیلے جا رہی تھی۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں اکیلے جا رہی تھی، آگے پھر وہ دوسرے شخص کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ قالوا هذه امنا ما تکلمت منذ 40 سنة الا من کتاب اللہ مخافۃ الکذب، یہ 40 سال سے اسی طرح کلام کرتی ہے، کتاب اللہ سے کلام کرتی ہے، جھوٹ میں پڑھنے کی وجہ سے یہ صرف کتاب اللہ سے وہ کلام کرتی ہے۔ فدنوت منها فقلت یا مت اللہ، یہ آخر میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اسمعی کہتے ہیں کہ میں صحرا میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اسمعی صاحب جو ہے عبد الملک بن قریب ان کا اصل نام ہے، باہلی تھے، لغوی شاعر اور مشہور جغرافیہ دان تھے۔ بصرہ ہی میں یہ پیدا ہوئے تھے، بصرہ میں 740 عیسوی میں، اور اسی طرح 831 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ دیہاتوں کے چکر اکثر لگایا کرتے تھے، وہاں سے تاریخ اور علم اکٹھا کرتے تھے، تو یہ بہت بڑے عالم تھے۔ یہ ان کا واقعہ ہے اصلاً اسمعی صاحب کا۔ اس واقعے کی تفصیلات میں یہاں پر کچھ تھوڑا بہت فرق ہے۔ تو یہ اس کی سند میں الغلابی نامی جو راوی ہے نا، محمد بن زکریہ الغلابی البصری الاخباری ابو جعفر، تو نسبت الی غلاب، یہ غلاب کی طرف ان کی نسبت ہے۔ جس طرح الانصاب میں سمعانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بفتح الغین المعجمہ واللام الف المخففہ، یہ غلاب نہیں ہے، غلاب الگ ایک شخصیت ہے، یہ غلاب ہے، لام مشدد نہیں ہے۔ ان کا ایک دادا ہو گزرا ہے اس نام پر، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں ان کی اولاد کی الغلاب، یہ الغلابی ہے، یہ محمد بن زکریہ ہے، محمد بن زکریہ ان کا اصل نام ہے۔ تو یہ صاحب حکایات تھے، واقعات بیان کرتے تھے، اسی طرح قصے۔ یہ جب ثقہ روات سے نقل کرتے ہیں تو ان کی حدیث معتبر ہوتی ہے۔ اسی طرح امام ابن حبان خود لکھتے ہیں الثقات میں، پھر لکھتے ہیں کہ یہ اکثر مجاہیل سے بعض مناکیر نقل کرتا ہے، نامعلوم راویوں سے منکر روایتیں نقل کرتا ہے، ثقہ راویوں کے خلاف یہ بیانات نامعلوم افراد سے نقل کرتا ہے۔ یہ شدید جرح ہے، یعنی سخترین کمزور ہے یہ راوی۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ متروک ہے یہ راوی اور ضعیف الحدیث ہے، ان سے روایت نہیں لی جائے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث گڑھتا تھا، یدع الحدیث، تو یہ روایت اسی راوی کی وجہ سے، الغلابی کی وجہ سے یہ من گڑت ہوئی۔ دوسری جو اس میں سب سے بڑی خرابی پائی جاتی ہے، عمر بن حبیب، ابراہیم بن عمر بن حبیب، جو الغلابی کے زعم کے مطابق ان کے استاد ہے، احادیث کے کتب میں ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ابراہیم بن عمر یہ کون ہے۔ جب اس طرح کا راوی کسی واقعہ یا کسی حدیث کی سند میں آ جاتا ہے جس کا کچھ پتہ نہیں، تو اسلامی اصول کے مطابق، محدثین کے اصولوں کے مطابق اس روایت اور اس واقعے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایک آخری نقطہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اصل کتاب جو ہے روضۃ العقلاء و نزہۃ الفضلاء میں اسمعی صاحب کا ایک قول منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ فدنوت منہا، میں اس خاتون کے قریب ہوا، فقلت یا امۃ اللہ اوصنی، فقالت لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ تو جب یہ آیت انہوں نے پڑھی، فعلمت انہا شیعیۃ، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی شیعہ نظریہ رکھنے والی خاتون ہے، فانصرفت، تو میں وہاں سے کس کا چلا گیا۔ یہ نقطہ بعد کی کتابوں نے نقل نہیں کیا ہے، بلکہ سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں کیا ہے اور اس کے یوں ہی چھوڑا ہے۔ اس واقعے کی سند میں یہ دو بہت بڑی خامیاں ہیں، اور دوسری کچھ وجوہات بعض علماء نے وہ لکھی ہیں کہ سلام قولا من رب الرحیم،
کی جگہ دوسری آیت بھی پڑھی جا سکتی تھی کہ ہم جاہلوں سے بات نہیں کرتے، یہ وہ، تو یہ اس پر عقلی اعتراضات ہے۔ جب یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو تو پھر اس سے کچھ ہم استنباط کر سکتے ہیں، لیکن اگر صحیح سند سے ثابت بھی ہو تو یہ کوئی حدیث نہیں، نبی کا فرمان نہیں، کسی صحابی کا عمل نہیں، یہ بس ایک خاتون کا عمل ہے جس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ قرآن مجید کو سیاق و سباق سے کاٹ کر، نظم جو اس کی ترتیب ہے اس سے کاٹ کر پیش کرنا، تو یہ میرے خیال میں یہ درست نہیں۔ اس کو گفتگو میں لانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ثابت نہیں۔ اگر یہ اتنی بابرکت اور اچھا طریقہ ہوتا تو اس میں ضرور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہوتا، صحابہ کا نمونہ موجود ہوتا، ائمہ کرام کا نمونہ موجود ہوتا۔ تو یہ واقعہ من گڑت ہے، اس میں ہمارے لیے کسی قسم کا وہ سبق نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔